ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. اور آج ہم اس سیٹ پر تینوں کافی پر امید ہیں کیونکہ آج اس خطے میں امید کی ایک نئی کوپل پھوٹی ہے بڑی مدتوں بعد، جس کی خوشبو افغانستان سے لے کے پاکستان، بھارت اور ایشیا تک محسوس کی جا سکتی ہے. مگر کیا یہ کوپل پھول بن پائے گی یا ماضی کی طرح مرجھا جائے گی، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن ہارٹ آف ایشیا کے نام سے جب اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی تو کسی کا خیال نہیں تھا کہ اس میں وہ سفارتکاری ہوگی جو شاید گزشتہ 2 عشروں میں نہیں ہوئی. اس کی تفصیلات ذرا یہ تو مطلب بالکل ہارٹ آف ایشیا نے تھوڑا سا دل تو خوش کیا ہے ہمارا، مانا سینیسزم اپنی جگہ. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد پاکستان میں، اسلام آباد میں اس نوعیت کا، اس لیول کا سمٹ ہوا ہے. کتنے ملک شریک تھے اس کے اندر؟ سب 13 ملک. ٹھیک ہے. اب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے تو افغانستان فوکسڈ، لیکن اگر آپ میڈیا فوکس دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ صرف پاکستان اور انڈیا کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ بھی نیچرل ہے گیون دا ہسٹری، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاک بھارت تعلقات کا ایک بہت ہی بھاری اثر پڑتا ہے. اور یہ کہ سارک کا ہی پلیٹ فارم دیکھ لیں، سارک کا پلیٹ فارم پاکستان اور بھارت کے جو جھگڑے ہیں اس کو ہوسٹیج بنا ہوا ہے گزشتہ جب سے میرے خیال میں سارک بنی ہے. اور باقی سارک کے ممالک تو ویسے ہی بیچارے وہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر شریک ہوتے ہیں. وہ فلم ایکسٹراز کی طرح ہوتے ہیں نا، وہ جو ڈانس میں پیچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی شکل کسی کو یاد نہیں رہتی. اب جہاں تک یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا سوال ہے تو دہشت گردی کا بھی ذکر ہے، کشمیر، سیاچن، سر کریک، وولر براج، اس پر بات ہو جائے گی. جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگ شاید مجھے سمجھا سکیں، کہ حال میں ہی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے والے. مذاکرات کیا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے، اور سب فوکس کرکٹ پہ تھا. فوکس کرکٹ پر بھی تھا، لیکن پوائنٹ یہ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو آئس ہے یہ بریک نہیں ہونے والی. تو آپ مجھے سمجھائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم جتنا اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں نا، ایکچولی ہم اتنے ہی بھولے ہیں، انفیکٹ بھولے ہیں. ہمیں جیسے ہی بادل نظر آتے ہیں ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے وہ لگان میں نہیں آپ نے وہ بادلوں والا دیکھا، دیکھ رہے ہیں بادل گزر گئے پھر آ گئے. ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے. بھلے آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو کتنا ہی ترم خان سمجھوں، اگست میں ہم اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ حریت کانفرنس سے پاکستان نہیں مل سکتا، یہ کیا بات ہوئی. اور انڈیا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف دہشت گردی پہ مذاکرات ہوں گے اور پاکستان پہ نہیں ہوں گے، نہیں ہے، اور منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ مودی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مطلب کیا ہے، ہمارے اور بھی مسئلے ہیں. اور ہر وزیر ان کا آگ اگل رہا ہے، پاکستان چلے جاؤ، آدھے بہار کو پاکستان بھیجنے کے چکر میں بھی ہیں. اچھا ہم ظاہر ہے اس چکر میں آ گئے کہ یار یہ تو دیکھو یہ تو بہت ہی زبردست دونوں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. پھر سیم گوز فار افغانستان میں بھی یہی ہوا. اچھا اب ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ 2 دن سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ نہ تو وہ پاکستان ضد کر رہا ہے کہ نہیں صاحب حریت کانفرنس سے پہلے ہم بات کریں گے، اس کے بعد ہم بینکاک میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور نہ سشما سوراج یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی، کوئی کشمیر پہ بات نہیں، کوئی وولر بلاج پہ نہیں ہے، کوئی سیاچن پہ نہیں ہے. بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم ایکٹر ضرور ہیں لیکن یہ ہم سے بھی بڑے ایکٹرز ہیں. نو ڈاؤٹ. یہ 68 سال سے بے وقوف بنا رہے ہیں. پالیٹکس کیا ہے؟ اٹس آرٹ آف دا پاسبلز. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگست میں آپ کو کس طرح انہوں نے ماموں بنا کے رکھا اور اب یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے طور پہ جیسے اچھے ہو گئے نا، فوراً علادین کا چراغ انہوں نے رکھا اور پیرس میں آپ دیکھیں صاحب 120 سیکنڈ کی ملاقات ہوئی، سب اچھا ہو گیا. یار ایسا نہیں ہوتا. ایسا اگر یہ کریں گے تو مجھے ان کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگے گا نا کہ کل تو لڑ رہے تھے اور آج جو ہے صرف 120 سیکنڈ کی ملاقات. بھائی جان اس کے پیچھے بڑا کام ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے دوسری طاقتیں ہیں، معاشی مفادات ہیں. اس خطے میں نوٹ آنے کی جو امید ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت سارے انسینٹیو ہیں. تب کہیں جا کے ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے اچھا اچانک یہ ایسا ہو گیا. اچانک نہیں ہوتا. اگر آپ کا کہنا ہے اگر یہ پاگل ہوتے تو ہم ان کی جگہ، آپ کا کہنا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا.
نہیں یہ میرا کہنا کچھ نہیں ہے, صحیح ہے, ہونا تھا یا ہونا نہیں تھا, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم جو ایک مبصر بن کے نا بڑا سیریس فیس بنا کے کہتے ہیں نہیں یار حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, چونکہ وہاں سے لگ رہا ہے. انہوں نے مسکرا کے ایک دوسرے کو نہیں یار حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہیں. یار ہمیں اب کٹ پتلیوں کی بجائے انڈیپینڈنٹلی تھوڑا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. سیدھی بات ہے, روڈ اینڈ بیلٹ رقم کا مسئلہ ہے. انڈیا کو تعلقات بنانے ہیں سینٹرل ایشیا سے, پاکستان بیچ میں پڑ رہا ہے. پاکستان اگر رکاوٹ بنے گا تو چاروں طرف سے مل کے جو ہے اس کو سزا بھی مل سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ بات ہوئی. اچھا ڈوسیئر ٹرانزٹ ٹریڈ ڈوسیئر نہیں دیا بھیا, وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری کی جنرل کو دے دیا, سشما سوراج کو اصولاً ڈوسیئر دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلوچستان پہ پاکستان چاہتا تھا شاید انڈیا مان گیا ہے, جو کشمیر پہ انڈیا چاہتا تھا شاید پاکستان نے فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ پیدا کیا ہے. بامبے ٹرائل ہمیں کیا یہ عدالتیں آزاد ہیں وہ کریں گی, اب کہہ رہے ہیں بامبے ٹرائل سپیڈ کریں گی. اس کے علاوہ کیا ہوگا, دہشت گردی پہ بات ہوگی, یہ سب ہوگا. مطلب کیا ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ریجن ٹرانسفارم ہو رہا ہے, تو ہمیں ان کی اداکاریوں کے چکر میں آنے کی بجائے اپنا بھی دماغ لڑانا چاہیے. اچھا, اب ایک تو آپ نے کہا کہ بیک گراؤنڈ ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی بینکاک میں, ضرور یہ کافی چیزیں وہاں پر بھی سیٹلڈ ہوئی ہوں گی یا ایٹ لیسٹ گراؤنڈ لے ہوا ہوگا. آپ نے کہا کاروبار, ٹھیک ہے, اب یہ بات آتی ہے افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ پر. سشما سوراج نے بھی ذکر کیا ہے کہ جی اگر یہ ہارٹ آف ایشیا کی ہم بات کریں گے تو وہ دل دھڑک نہیں سکتا اگر اس کی آرٹریز کلوگڈ ہے, اور وہ آرٹری کیا ہے, وہ ٹریڈ روٹ جو بھارت سے کابل, افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا آگے پاکستان ٹورڈز ایران. اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ 2010 یا 2011 میں پریزیڈنٹ کارزائی اور پریزیڈنٹ زرداری نے یہ سائن کی تھی. اس کے بعد پھر افغانستان کے کچھ تفاوضات تھے کہ جی آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, آپ پورٹس تک نہیں پہنچنے چاہ رہے. اور ایک چیز جو افغانستان حکومت, چاہے وہ کارزائی کی ہو یا وہ غنی کی ہو, اس بات پر وہ قائم ہے کہ ہماری جو ٹرانزٹ جاتی ہے آپ اس کو واگا پر روک کے ان لوڈ کرتے ہیں, پھر اٹاری بارڈر پہ وہ ری لوڈ ہوتی ہے, آپ اس کو ڈائریکٹ جانے جاؤ. 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس پر سارا مسئلہ ہے. اب انڈیا ظاہر ہے یہی چاہتے ہیں کہ آپ انڈین پروڈکٹس کو ڈائریکٹ ایکسیس دے افغانستان. پاکستان میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اب کچھ بزنس مین ہیں جن کے تحفظات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو اگر یہ گڈز افغانستان پہنچ جائیں گے, وہاں سے اسمگل ہو کر واپس پاکستان میں آئیں گے اور ہماری انڈسٹری ٹھپ ہو جائے گی. اس کے بارے میں کیا خیال؟ ہاں, شاید آپ کو یاد ہو اس خادم نے, اس غلام نے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے جب چین کے ساتھ یہ جو ہو رہا تھا کوریڈور کا مسئلہ, تو کہا تھا کہ کشمیر کا جو ایک اریٹنٹ ہے اسے حل ہونا ہی ہونا ہے, اس لیے کہ روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کے تحت 65 ممالک افریقہ سے لے کے چائنا تک اور روس سے لے کے سری لنکا تک ان کو ایک دائرے میں آنا ہے. 3 ٹریلین کی یہ مارکیٹ ہے اور اس سے انڈیا باہر نہیں رہ سکتا, اس کو آنا ہی پڑے گا. پاکستان, چین, انڈیا, افغانستان, ایران, ان سب کو آنا ہی پڑے گا, لیکن اس کے لیے جو کشمیر راستے میں اس ہائی وے کے بالکل عین درمیان میں ایک عمارت ہے اس کو سائٹ پہ کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں وہی ہیں. امن کا مطلب ہے نوٹ, مینو نوٹ وخا, میرا موڈ بنے, سب اصول سب استری ہو جاتے ہیں. آپ دونوں کے منہ میں گھی شکر. میں آج سوؤں گا تو شاید مجھے خاصے چیچڑے آئیں گے میرے خواب میں نا, لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں 1997 میں یہی سچویشن تھی. بھارت کے اس وقت کے وزیر پیٹرولیم منی شنکر آئر پاکستان آئے تھے, یہی ٹیپی ڈسکس ہو رہی تھی اس وقت, یہی سارا کچھ تھا. اس کے بعد کنکلوژن میں لاہور ڈیکلیریشن ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور ہم جو ہے 16 سال بعد وہ اسی جگہ پر آ کر کے کھڑے ہیں جہاں ہم 1999 میں کھڑے تھے. تو بالکل امید لگائیں, میں خود بہت پر امید ہوں
لیکن میرا ابھی بھی خدشہ ہے کہ یہ سین جو ہے ہم نے کسی فلم میں دیکھا ہوا تھا اور یقیناً ہم دوبارہ دیکھیں گے. اچھا اب اس بات کا جواب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں بریک لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سوچنے کا وقت مل جائے ہم لوگوں کو. بریک. ویلکم بیک. آج شام میں نیو یارک ٹائمز کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں تھا. تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ افغانی صدر اشرف غنی کو کہا گیا تھا اپنی گورنمنٹ آفیشلز اور باقی افغان سیاستدانوں کی طرف سے کہ جب آپ پاکستان جائیں تو آپ زیادہ مسکرانا نہیں, تھوڑا ٹف لک دیں جیسے آپ غصے میں ہیں. لیکن جب وہ پاکستان آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کس لیول کا استقبال ان کے لیے تیار کیا گیا تھا تو وہ اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکے. بڑی خوشی کی بات ہے. تو وزیر اعظم, وزیر دفاع, بتائیں ذرا کون تھا وہاں پہ؟ تینوں افواج کے چیفز, 21 توپوں کی سلامی. وہ تو اشرف غنی تھے یار, ذرا آپ بھی ہوتے تو آپ مطلب آپ کی باتیں جو ہیں یہ ہوتے تو یہ وہیں لیٹ جاتے, وہیں لیٹ جاتے. وہ آواز سنتا نہیں, میں کہتے ہیں یار ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا کہ یار مارنے آ گئے ہیں, بچا لے مجھے. اور آپ کہتے ہیں یار سائن کہاں کرنے, بس یہ بتاؤ. بالکل. اور نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریاست تو ریاست مسئلہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ جو قلب ایشیا کانفرنس تھی اس میں اشرف غنی کی سپیچ خاصی بہتر لگی, مجھے تو پسند آئی. ہم جو افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جو ہمیں جس کا اندازہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اشرف غنی نے ڈیٹیل میں بتایا. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان پوری طرح اس ریجن میں اقتصادی طور پہ, مواصلاتی طور پہ انٹیگریٹ ہونے کو تیار ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ترکمانستان کی ریلوے وہ افغانستان کی طرف پہنچ گئی ہے. بجلی کی لائنیں جو ہیں وہ کسی بھی وقت بچ سکتی ہیں. گیس اور تیل کی پائپ لائنوں کا بھی یہی ہے. ہائی ویز آ رہی ہیں سینٹرل ایشیا سے, اور چابہار, ایران اور ہرات وغیرہ کا جو روٹ ہے وہ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے. ٹیپی کا افتتاح اگلے ہفتے ہونے والا ہے. ہوپ فلی نواز شریف ہوں گے, نریندر مودی بھی ہوں گے, اور افغان صدر بھی وہاں ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ چین کے ساتھ جو علاقے کے 5 ممالک ہیں ان کا ریلوے نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے. ایران سے چین کو جوڑنے کے لیے وایا تاجکستان ہائی وے بنانے کا معاہدہ ہو چکا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 9 افغان ایئرپورٹس, انٹرنیشنل ایئرپورٹس, ان کے ساتھ ساتھ اکنامک زونز بنائے جائیں گے. 2016 سے لے کے 32 کے درمیان 16 سال کا منصوبہ ہے, اور یہ منصوبہ مکمل ہونے کی صورت میں افغانستان کو ان زون سے $32 ارب سالانہ کی اضافی انکم حاصل ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو تیار ہیں, آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فلاسفیکلی سپیکنگ انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو فریقین ہیں اس علاقے کے ممالک ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں. اس کی وجہ بھی دی. وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ جی اسٹیٹ ایکٹرز, مثلا پاکستان کیا کرے گا, ایک پیٹرن ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کیا کرے گا, انڈیا کیا کرے گا, اس کے پیٹرن سے ہی بتا سکتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بطور ریاست وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن جہاں آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز لے آتے ہیں, شروع میں تو وہی کرتے ہیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں, پھر جب اچانک پلٹتے ہیں تو آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا اس رسک کو مستقل ہی دفع کر دیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں علاقائی تعلقات میں استعمال ہی نہ کریں. یہ ان کی تجویز تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے پیس, ہمارا گول ہے وہ امن ہے. آپ کہتے ہیں جی ریکنسیلیشن, کہنے لگے ریکنسیلیشن جو ہے وہ تو بڑی محدود ہوتی ہے کہ ہم یہ حرکتیں کرتے رہیں گے, یہ نہیں کریں گے, یہاں ریکنسائل کر لو. پیس از کمپریہنسو ورڈ, تو اسٹرائیو فار پیس rather than bits of reconciliation. یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور مجھے تو بہت اچھی. اور یہ بھی شاید اس میں بات کی کہ ہر لیول پر کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ملٹری ٹو ملٹری, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, اکنامک مطلب انٹیگریشن ہر لحاظ سے. اور اگر جب تک یہ انٹیگریشن نہیں ہوگی, اب یہ ہے پولیٹیکل انٹیگریشن, فزیکل انٹیگریشن کی بھی ہم بات کریں گے کیونکہ وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ساتھ لنکڈ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی تو جو اسپوائلرز ہیں, اور اسپوائلرز پاکستان میں بھی موجود ہیں,
افغانستان میں بھی موجود ہیں, انڈیا میں بھی موجود ہیں. جب انٹیگریشن ہوگی ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی, ان کے لیے فریڈم آف ایکشن کم ہو جائے گی. آپ نے بات کی پیس اسٹرکچر کی, میری نظر میں اکنامک انٹیگریشن کے بغیر آپ کبھی پیس کی طرف نہیں جا سکتے. جب آپ دیکھیں گے کہ یار اگر میں ایکس وائی زی ملک کے ساتھ پنگا لیتا ہوں تو اتنا میرا اکنامک لاس ہے, پھر ہی آپ رکیں گے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیکس ہی نہیں ہے تو پھر why would you not bother؟ اچھا بھائی جان, یہاں کا میڈیا ایک چیز بالکل نہیں, مطلب اگر بتاتا بھی ہے تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. اشرف غنی نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جب سے آپریشن شروع ہوا ہے پاکستان میں ملیٹنٹس کے خلاف, اچھی بات ہے, آپریشن ہونا چاہیے, لیکن اس کا جو فال بیک ہے وہ یہ ہے کہ 3.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ پاکستانی شہری اس وقت افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. مجھے یہاں کے لوکل میڈیا سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی, اشرف غنی سے معلوم ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں 4 لاکھ بھی ہیں تو حکومت پاکستان ان کے لیے وہاں پہ کیا امداد دے رہی ہے, کس کے ذریعے دے رہی ہے, کس چینل کے ذریعے دے رہی ہے, میں اس بارے میں بالکل نہیں جانتا. اس کے اوپر بہت کم رپورٹنگ ہوئی ہے, نہ ہونے کے برابر. جنوری میں ایک ایسوسیٹڈ پریس کی خبر چھپی تھی ڈان اخبار میں. اب اس کے مطابق جب ضرب عزم لانچ ہوا تھا تو نارتھ وزیرستان سے بہت لوگ, اس میں 60,000 پاکستانیوں کی بات کی گئی ہے, جن میں سے کم از کم 30,000 بچے ہیں, وہ بارڈر کراس کر کے گولان کیمپ میں ابھی رہ رہے ہیں, جو خوست میں ہے, پاک افغان بارڈر سے کچھ 20 کلومیٹر دور. اسٹوری میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کچھ 2,10,000 پاکستانی نارتھ وزیرستان سے کراس اوور ہوئے ہیں افغانستان میں. لیکن بالکل ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے, ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ہمیں یہ بالکل نہیں پتا کہ پاکستان حکومت کا اس کے اوپر کوئی رد عمل ہے. کہ شیریں مزاری نے آج ٹویٹ میں کیا کہا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شیخ رشید کا جو ہے بلدیاتی انتخابات پہ کیا موقف ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا بطور میڈیا کہ وہ 5 لاکھ بیچارے جو پاکستانی ہیں وہ کس کے حال پہ ہیں, اپنے حال پہ ہیں, افغان حکومت کے حال پہ ہیں, یا پاکستانی. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے ہیں. 5 لاکھ تو ان کی طرف سے آئے ہیں نا, ہمارے پاس تو فگر. شیخ رشید نے اپنے آپ کو آج اپ گریڈ کیا کیونکہ ظاہر انٹرنیشنل بات کرنی تھا. ان کا خیال ہے کہ اس خطے میں جو قربانی ہے وہ عید سے پہلے شاید ہو ہی جائے گی. اچھا, اوکے, انہوں نے بڑی قربانی کر دی نا, قربانی اپ گریڈ کر دی. پہلے وہ کہے تھے کہ عید سے پہلے. لیکن یہ سلام اس بندے کی کنسسٹنسی کو, کوئی ایک اس کی پولیٹیکل پریڈکشن ہو جو صحیح ثابت ہوئی. میں اپنا نام بدلنے کے لیے کوالٹی والی گفتگو کر رہے تھے, پھر آپ مطلب آخر. سر میں نے تو لائے نہیں, آپ ہی لے کے آئے بیچ میں شیخ رشید کو. نہیں, ویسے یہ شیخ رشید کو ہی لائے تھے, شیریں مزاری کو لائے تھے. سر آئی ایم سوری, اس کا مطلب ہے کہ فالٹ تو پھر آپ کی, آپ نے ایک چھید دیکھا, اس نے ٹرمپ گزار دیا. ہمیں خطے سے نکلنا ہی ہوگا اس بریک کے بعد. بریک لے لیں سر, بریک لے لیں پلیز. ویلکم بیک. 2 دسمبر کو سعودی عرب کا ایک اخبار ہے عرب نیوز, اس میں خبر شائع ہوئی کہ سعودی وزارت تعلیم نے 80 کتابوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے سعودی عرب کے اسکولوں کے لیے, تمام لائبریریوں کے لیے اور ریسورس سینٹر کے لیے. وہ کتابیں کن کی تھیں؟ اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا, سید محمد قطب, قطر کے ایک عالم یوسف القرضاوی, اور جماعت اسلامی پاکستان کے بانی سید ابو العلا مودودی. مودودی صاحب کی جو کتابیں لسٹ میں ہیں اور جو کتابچے, ان کی لگ بھگ تعداد 20 کے قریب بنتی ہے. حالانکہ مولانا مودودی صاحب کی جو کل تصنیفات ہیں وہ 100 سے زائد ہیں, لیکن چونکہ سعودی اسکولوں میں غالباً اس طرح ہی کی ضرورت ہوگی تو انہوں نے 20 کی 20 جو تھیں ان پہ پابندی لگا دی. ان میں جو مشہور ان کی تصانیف ہیں وہ ہیں پردہ, اسلام اور جاہلیت, تفسیر سورہ نور, شہادت حق, اسلامی دستور کی تدوین, اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی اثرات, مبادی الاسلام, معاشیات اسلام, قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اور قرآن فہمی کے بنیادی اصول. بیشتی زیور پہ پابندی لگائی ہے؟ وہ مولانا کا نہیں ہے. اچھا, تو اچھا, اب یہ ہے کہ کیوں پابندی لگائی, آفیشلی وجہ نہیں بتائی جاتی, جو وہ کبھی نہیں بتاتے. لیکن جو ذرائع ہیں وزارت تعلیم کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب میں جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اور اس کو پھیلانے والے لٹریچر کے خلاف جو مہم چل رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے.
چلے ٹھیک ہے یہ سعودی عرب کا اندرونی معاملہ ہے, ہمیں حق نہیں ہے بولنے کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی کو پہلا کنگ فیصل ایوارڈ خدمت اسلام کے سلسلے میں 1979 میں شاہ فیصل فاؤنڈیشن کی طرف سے مل چکا ہے. آج بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں کنگ فیصل فاؤنڈیشن کی, اس پہ لکھا ہوا ہے وہ معروف مذہبی اسکالر اور مبلغ اسلام تھے, ان کا شمار 20ویں صدی کے صفحے اول کے مؤثر اسلامی فلسفیوں میں ہوتا ہے. ان کی تحریروں نے عالم اسلام میں اسلامی اقدار اور روح اسلام کو اجاگر کیا. یہ میں نے کل رات کو جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ دیکھا ہے. لیکن سعودی عرب نے, اب وزارت تعلیم نے اس کو بین کر دیا ان کی کتابوں کو. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. مطلب ان کو کنگ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا اور اب جب ان کی ضرورت نہیں رہی. سر ضرورت تو ایک دور کی بات ہے, اب تو خطرہ ہے. 1979 اور 2015 میں بہت فرق ہے. پولیٹیکل اسلام قبول ہے, اسلام کو سیاسی مقاصد یا اپنی رجیم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. پولیٹیکل اسلام ان کو ہرگز قبول نہیں ہے. اخوان المسلمین, مسلم برادرہڈ, سید قطب, وہ تو اب قبول نہیں ہے نا بھائی. سر آپ کو قبول نہیں ہے. سن 60 کی دہائی میں جب دور کی بات ناصر عرب نیشنلزم کا پھریرا لہرا رہا تھا ہر جگہ, تو سعودی عرب کاؤنٹر کرنے کے لیے اخوان کی حمایت کر رہے تھے. جب روسی فوجیں افغانستان میں آئی ہیں تو سعودی عرب, امریکہ, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جماعت اسلامی, وہ جو آج کل کہتے ہیں نا ایک پیج پر, یہ ایک پیج پر تھے, بہترین تعلقات ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اس کا کیا کریں یار. یہ جو 20 کتابوں کا بین ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو اس پہ ری ایکشن دینا چاہیے. بالکل, میرا بھی خیال ہے ملین مارچ نہیں تو کم از کم 2 ڈزن مارچ تو بنتی ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں, وہ انہیں کرنے دیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں رواج نہیں ہے سعودی عرب کے خلاف کسی بھی طرح کا احتجاج کرنے کا, وہ بھی کسی مذہبی جماعت کے ساتھ. تو بعد میں احتجاج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, وہ کم از کم جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ جی بہی معنی بنگلہ دیش میں سلوک ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہاں بھی اب چونکہ نیریٹو چینج ہو رہا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا, وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا. تو اس صدمے کا تو اظہار کم از کم کرنا چاہیے نا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کل کے اتحادی, کل کے نظریاتی ساتھی, آج ایک ریاست کی پالیسی بدل گئی تو انہوں نے پرانوں کو چھوڑ دیا. سر مطلب اب وہ ظاہر ہے اس وقت ضرورت تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ انگریزی کہاوت ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, the friendship of princes is a fickle thing. ہاں, کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ جب اپنا یو ٹرن لیتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ اپنی گاڑی کے نیچے کس کو کچل کے جا رہے ہیں. اسی کو میں نے اردو میں کہا تھا کہ بادشاہ کی اگاڑی سے بھی بچو اور پچھاڑی سے بھی بچو. لیکن آپ سوشل میڈیا سے نہیں بچ سکتے, کیونکہ جو اگلا سیگمنٹ آ رہا ہے نا اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. بلدیاتی انتخابات بھلے ختم ہو گئے ہوں مگر مہم ضرور جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہارنے کے بعد بہت پی ٹی آئی کے سپورٹرز کافی مایوس ہیں, اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ, آخرکار ہم اتنے اچھے ہیں, ایم کیو ایم تو اتنے برے ہیں. اور بہت سینسیبل باتیں بھی ہوئی ہیں. لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جی پارٹی آرگنائزیشن مضبوط نہیں تھی, آپ ڈسٹریکٹیڈ تھے, آپ نے صحیح لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا, آپ ایم کیو ایم کے کیمپین کو کاؤنٹر نہیں کر سکے فزیکلی.
لیکن پھر بہت کچھ دل جلی باتیں بھی ہوئی ہیں. آپ نے ضرور حمزہ علی عباسی بہت مشہور اداکار ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اپنے فیس بک پیج پہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت دکھی ہیں, ان کو بڑا صدمہ ہے کہ آخرکار یہ کراچی والوں نے بلے پر ٹھپا کیوں نہیں لگایا. بہت ساری باتیں کی ہیں. حمزہ عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کراچی کو آپ دیکھ لیں کس طرح کا ختم قسم کا شہر ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, لاہور 1 کروڑ گنا بہتر ہے, اور یہ بھی باتیں کی ہیں کہ آخرکار کراچی میں ڈیفنس کلفٹن سے آگے ہے کیا, باقی شہر تو بالکل ایک گیٹو ہے, کھنڈر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ مارکت العرا ویڈیو اصل میں جو نا یہ ٹریلر ہے, ان کی جو پہلی ہٹ فلم تھی نا جوانی پھر نہیں آنی, جی اب یہ نئی فلم آ رہی ہے ان کی پی ٹی آئی پھر نہیں آنی. تو یہ جو ہے نا اس کا سیکول ہے جوانی پھر نہیں آنی. اس کو کہتے ہیں وائرل مارکیٹنگ. بالکل. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یار گیو سلیوٹ بیکاز دس از بریلینٹ مارکیٹنگ, اور یہ تو میرے خیال ہے کہ آئی بی ایم اے کورس میں کا حصہ ہونا چاہیے. بہرحال حمزہ علی عباسی کے ویڈیو پر بہت رسپانسز بھی آئے ہیں, لوگوں نے جوابیہ ویڈیوز بھی لگائے ہیں, کچھ لوگوں نے تو پورے کالم بھی لکھ دیے ہیں. عباسی کون ہے سر؟ پیارے افضال ایکٹر. بھیا مجھ سے آپ نیلو کا پوچھ لیں, ندیم کا پوچھ لیں, محمد علی کا پوچھ لیں. سر آپ اس سیگمنٹ میں نا آپ خاموش ہیں. عامر خان تک کا پوچھ لیں. اب ہم نہیں پوچھ رہے نا آپ سے, مطلب اچھا ٹھیک ہے میں چپ ہوں. آپ ابھی کے لیے بس تھوڑی 2 منٹ. حمزہ علی عباسی کے دادا کے بارے میں آپ سے رجوع کریں. اسے کہتے ہیں جنریشنل گیپ. اس کو کہتے ہیں جنریشنل گیپ. چلیں اینی وے پوائنٹرز کے یہ ساری ڈیبیٹ تو آپ نے سن لی ہوگی. انفیکٹ نصرت جاوید صاحب نے تو ایک پورا سیگمنٹ بھی کیا تھا, کیونکہ میں ان کے اوپر ان کی باتوں کو امپروو نہیں کر سکتا تو میں چنانچہ میں کوشش بھی نہیں کروں گا. لیکن ایک اور وار آف دا ویڈیوز بھی سائیڈ لائنز میں ہوئی ہے جس کے اوپر بہت کم لوگوں نے بات کی ہے. ایکٹر مانی کو تو آپ جانتے ہیں, اشتہارات میں میں نے دیکھا ہوگا, ٹی وی سیریل میں بھی آئے ہیں. ویری نائس گائے, اور نائس گائے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بالکل کمیڈین بھی ہیں اور پی ٹی آئی سپورٹر بھی ہیں. تو بالکل آئی تھنک جس دن بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے اسی دن ایک لاسٹ منٹ ویڈیو مانی صاحب نے اپلوڈ کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. ذرا ایک سیکنڈ وہ ویڈیو دیکھ لیں پلیز. ویسے کتنا اچھا لگتا ہے نا جب آفریدی چھکے مارتا ہے اور میچ جتاتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے کراچی والوں کو. لیکن آفریدی پٹھان ہے, اندر نے اس دن میچ جتایا تھا یار, پٹاخے پھوڑے تھے ہم لوگوں نے, وہ بھی پٹھان ہے. یونس خان ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, ابے وہ بھی پٹھان ہے. جہانگیر خان ورلڈ چیمپئن, برٹش اوپن چیمپئن بھی پٹھان ہے. اور یہ سب کراچی والے بھی ہیں کمبخت, اور پچھلے 40-50 سال سے کراچی میں رہتے ہیں, اور ان کی آئی ڈی کارڈ بھی کراچی کی ہے. کیا کریں یار, وہ بڑے والے بھائی جو ہمارے ہیں محلے کے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ یار یہ پٹھان پنجابی سندھی بلوچی یہ سب ہمارا حق کھا رہے ہیں, اور جب مہاجر صبح بنے گا تو ان کو تو باہر کر دیں گے. کیا آپ ایسا سوچتے ہیں؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کراچی والوں, آپ کو عقل بھی ہے, شعور بھی ہے. آپ کو پتا ہے کون آپ کو ملا رہا ہے اور کون آپ کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. ایسی باتوں سے کیا ہم الگ ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی سی عقل لڑا. جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کم پڑھے لکھے مہاجر ہیں, جو کم پڑھے لکھے کراچی والے ہیں, وہ تو ایسی باتوں میں آ جائیں گے. لیکن جن کو تھوڑا سا بھی شعور ہوگا, تھوڑے سے بھی وہ پڑھ لکھ گئے ہوں گے, وہ اس چونے میں نہیں آئیں گے. باس کراچی والوں, جو تمہارے امن کو تباہ کر رہے ہیں, جو تم میں آپس میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, ان کو بلے سے آؤٹ کر دو. 5 کو بلے کو ووٹ. چلے ایسا نہیں ہوا تو کہہ رہے تھے کامیڈین ہے, سر کہ برا تو نہیں تھا. نہیں ویسے بھی جو کچھ ہوا وہ کامیڈی آف ایررز ہی تھی نا, مطلب اس میں کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے. یہ اور بات ہے. لیکن بہرحال حمزہ علی عباسی کے ویڈیو پر بہت لوگوں نے تنقید کی کہ یار بھائی جاہل, یعنی اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اب ان کی ویڈیو پہ بھی جو ہے نا نہیں بالکل بھی نہیں. ان کی ویڈیو کو میں نے اپریشیٹ کیا, پازیٹیو باتیں کی ہیں کہ یو نو قوم پرستی اور ایتھنک پالیٹکس وہ تو سن لیا. اب اس کے ریاکشن میں ایک ویڈیو آیا ہے, اور وہ آفیشیل ایم کیو ایم کی طرف سے تو نہیں آیا, وہ آیا ہے راشد لطیف صاحب, سابق پاکستانی کپتان بھی ہیں, وکٹ کیپر تھے, بڑے زبردست کرکٹر تھے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے یہ پہلی دفعہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پرو ایم کیو ایم ہیں. ہاں یہ بھی نہیں, کافی وقت سے پرو. تو مطلب کیونکہ میں کرکٹ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تو وہاں سے پوچھوں گا, ریسپیکٹڈ
راشد لطیف صاحب. ٹھیک ہے جی بالکل. تو اب راشد لطیف صاحب نے بھی اس کے ایک ویڈیو بنایا ہے, وہ چھوٹا سا ویڈیو, اس میں مانی کی کا جواب دیا ہے. ذرا وہ 1 سیکنڈ ویڈیو سن لیں. مانی بیٹا کیا حال ہیں آپ کے؟ بڑا سیاسی بن رہے ہو. جب ہم سیاست کی یونیفارم میں تھے نا تو آپ فارم میں تھے, سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جتنی چادر ہے نا اتنی پاؤں پھیلاؤ. واٹ لگ گئی تم لوگوں کی. ہاں اب یہ جو بلیپ کیا گیا ہے میں نہیں سمجھا سکتا, تو میں تو صرف پانی کا گلاس پیوں گا جو لیکوڈ ہے. ایک آپ کو پتا ہے پانی کی آپ سمجھا سکتے ہیں. جب سے ہم سیاست کیا کر رہے ہیں تب تو آپ اگے بھی نہیں تھے, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا. لیکن یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اتنے ہائپ نہ کریٹ کر دیں کہ بعد میں اگر آپ کو اس چیز سے ریکوائرڈ ریزلٹس نہ ملیں تو پھر آپ کو ایسا جواب نہیں. لیکن وہ تو دیکھیں اب ایک اور بات ہے, میں جو کہنے والا ہوں کہ سوٹ نہیں کرتا راشد لطیف صاحب کو. آئی ایم سوری فرینکلی اسپیکنگ ایسی بات کر. اچھا جناب, چنئی میں سیلاب آیا ہوا ہے. آئی ایم جسٹ سک آف اٹ. چنئی میں سیلاب آیا ہوا ہے, لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب جو اینکرز ہیں یا نیوز ریڈرز ہیں انہیں سیلاب کے پانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اسٹوڈیو کے اندر سیلاب میں کھڑے ہو کے ایسے رپورٹنگ کر سکتے ہیں جیسے وہ سیلاب کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. جناب یہ ویڈیو بھی چلا دیں. اسپیشل شو نیوز لے لو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. لیکن ایک منٹ, آپ نشچت طور پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں پر پھنسی ہوئی ہوں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کہیں اور نہیں بلکہ چنئی میں کیسے حالات بنے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پر پہنچ گئی ہوں. لیکن آج بھی دیکھیے میرا ساتھی جو ہر روز میرے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ آج نہیں ہے. مجھے اس مشکل کی گھڑی میں چھوڑ کے چلا گیا. لیکن آپ کو ڈرانا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے, آپ کو ساودھان کرنا ہمارا مقصد ضرور ہے, کیونکہ چنئی میں کچھ اسی طرح کے کچھ ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں. باڑھ وہاں پر آئی ہے اور لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے. لوگ کہاں جائیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ہر طرف صرف اور صرف دکھائی دیتا ہے تو ایسا ہی پانی. اس رپورٹ میں دیکھیے ایسے حالات میں میرے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل ہے, لیکن آپ کے لیے کہ آپ کو بتا سکوں کہ چنئی کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے, وہ کیسی پرستھتی سے دوچار ہو رہے ہیں, اس کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں. چنئی شہر نے شاید ایسی بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی. شہر کا چپا چپا پانی کے پرچنڈ آتنک سے کرہنے میں لگا ہے. کئی علاقے تو اسی طرح سے پانی میں ڈوب گئے ہیں. لوگ چھت پر جا کر جان بچانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. آخر چنئی کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ کیا اس بے بسی کے پیچھے بہت بڑی سرکاری لاپرواہی ہے؟ یہ وجہ ہے کیا؟ اس رپورٹ کے ذریعے جانتے ہیں. یعنی بغیر پانی میں بھیگے ہوئے ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ جو ہیں کچھ بھی دکھا سکتے ہیں. اب کل سے اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ میرے سارے منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیں, یہی تھا نا یار. نہیں وہ مان جائیں آپ لوگ ذرا پلیز آپ بس اتنا بول دیں کہ راشد لطیف کو نہیں کہنا چاہیے تھا, اتنا کہہ دیں بس. دل خوش پانی میں ڈوب جائے گی. اس نے پہلے کہا میرا ساتھی کھڑا ہوا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. اب کل سے آپ دیکھیے گا کہ کیا انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے یہاں کے پاکستانی چینلوں میں, کہ وہ کیا کیا چمتکار دکھاتے ہیں اسٹوڈیو میں. اس لیے کہ اکثر جو آئیڈیاز آتے تو ہمیں انڈیا سے ہیں نا, چاہے ہم برا مانیں یا اچھا مانیں. تو انہوں نے سیلاب دکھایا ہے, ہم زلزلہ دکھا سکتے ہیں. اور یہ ٹی وی ٹو ٹی وی کانٹیکٹ ہوگا, یہ ٹی وی ٹو ٹی وی کانٹیکٹ, کیونکہ ہر لیول پر کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا ہے, کل دوبارہ ملیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.